تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسم کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، اسی طرح اسم کی علامات پڑھی تھی کہ وہ کون کون سی علامات اور نشانیاں ہیں جن کے ذریعہ ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھا بھی ہوگا، اس پر پریکٹس بھی کی ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اسم کے 4 پہلو، یعنی کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آتا ہے، اس اسم کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے ان 4 پہلوؤں کو سمجھیں۔ جب آپ اس کے ان 4 پہلوؤں کو سمجھ لیتے ہیں تو اس اسم کی مکمل طور پر سمجھ آپ کو آ جاتی ہے۔ اب اسم کے وہ جو 4 پہلو ہیں، ان میں سے پہلا پہلو ہے اس کی اعرابی حالت، اس کی اعرابی حالت، یعنی آپ اس اسم کی اعرابی حالت معلوم کر لیں۔ اعرابی حالت 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ اعرابی حالت رفیع ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو اس اسم کے حوالے سے آپ یہ پہچان لیں کہ اس کی اعرابی حالت کون سی ہے۔ دوسرا، مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار، یعنی جنس اس کی پہچان لیں کہ آیا وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ ہے عدد کے اعتبار سے اس اسم کو آپ پہچان لیں کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اور چوتھا پہلو ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ جب آپ کسی بھی اسم کے یہ 4 پہلو پہچان لیں گے تو آپ کو وہ اسم مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ آج ہم اس کی جو پہلا پہلو ہے اسے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ چند لیکچر کے اندر ہم یہ 4 پہلو مکمل کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ سمجھے دیکھیں اعرابی حالت۔ اعرابی حالت سے مراد حالت رفیع، حالت نصبی، حالت جری ہے۔ اعرابی حالت سے کیا مراد ہے؟ رفیع، نصبی، جری، یہ مراد ہے حالت سے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ اسم آیا حالت رفیع میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں۔ مبتدا ہوگا یا فاعل ہوگا تو وہ حالت رفیع میں ہوگا اسم، یا وہ مفعول ہوگا یا اس پر حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی داخل ہو گیا تو اس صورت میں وہ نصبی میں ہوگا، یا حروف جارہ وغیرہ اس پر داخل ہو گیا یا مضاف الیہ وغیرہ ہوا تو وہ حالت کیا ہوگا؟ جری میں ہوگا۔ یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے امید ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آپ سمجھیں کہ اعراب 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اعراب کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ۔ اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکت آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، رفع، نصب، جر، اسے اعراب بالحرکت کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ کسی بھی اسم کے اوپر آتے ہیں، وہ حرکت کے طور پر ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں، مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں اس کی، آسان سی مثال یہاں پر دی ہے، خلق اللہ السماوات والارض۔ خلق اللہ، اب یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ کو، اسی طرح فدعوا اللہ، فدعوا اللہ، تیسری رسول اللہ۔ اب دیکھیں اس میں جلالہ لفظ اللہ پہلی مثال میں مرفوع ہے، دوسری مثال میں منصوب ہے، تیسری مثال میں مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے اوپر حرکت نظر آ رہی ہے ہمیں، پیش، زبر، زیر، ٹھیک ہے؟ اسے اعراب بالحرکت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اعراب بالحروف۔ اعراب بالحروف یعنی وہ اعراب جس میں حالت رفیع، نصبی، جری کو حروف کے ذریعے ڈیفائن کیا جاتا ہے، حروف کے ذریعے پہچان کی جاتی ہے۔ تو اعراب بالحروف حالت رفیع جو ہے، حالت رفیع الف نون یا واو نون کے ساتھ آئے گا، اور حالت نصبی اور جری یہ دونوں یا نون کے ساتھ آئیں گے۔ یہ دونوں کس کے ساتھ آئیں گے؟ یا نون کے ساتھ آئیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مسلمان، قائمان۔ اب دیکھیں مسلمان،
یہ حالت رفع ہے نا، مبتدا بن رہا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو مسلمان الف نون کے ساتھ آ گیا، یا مسلمون قائمون، اب دیکھیں واو نون کے ساتھ آ گیا حالت رفع میں۔ تھوڑا بہت آپ کو اگر مشکل لگ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، جب ہم اس بیس کو مکمل کریں گے اس کے بعد مذکر مؤنث وغیرہ کی تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ کو جتنا سمجھ میں آتا ہے آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں بھی سمجھ آتا ہے صرف اسے فی الحال یاد رکھ لیں کہ اعراب بالحروف میں حالت رفع الف نون یا واو نون کے ساتھ آتی ہے، اور حالت نسبی اور جری یا نون کے ساتھ آتی ہے، جیسے دیکھیں ان المسلمین، اب دیکھیں ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ کسی بھی اسم پر داخل ہو تو اسے نصب دیتا ہے، تو یا نون کے ساتھ ہم لے آئیں مسلم کو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح للمسلمین، مسلمین، اب لام حرف جر داخل ہو گیا، یہ کسی بھی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس پر جارہ آتا ہے نا، کسرہ آتا ہے، اس پر زیر آتا ہے، تو اس کو بھی ہم یا نون کے ساتھ، یہ علامت ہے یہاں پر کسرہ کی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا حالت نسبی اور جری دونوں یا نون کے ساتھ آ رہی ہیں تو ان میں فرق کیا ہوا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حالت نسبی اور جری کون سی ہے؟ تو دیکھیں اس سے پہلے جو عوامل آتے ہیں، اس سے پہلے جو عامل آتا ہے، چاہے اگر کوئی ایسا عامل آ جاتا ہے جو جر دینے والا ہو جیسے حروف جارہ میں سے، تو پھر اس صورت میں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ حالت جری میں۔ اگر اس سے پہلے ایسا عامل آ گیا ہے جو اسے کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ حالت نسبی میں ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت سی مثالیں کتاب کے اندر بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پہچان کرنی ہے سب سے پہلے اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف کی۔ اعراب بالحرکت ضمہ فتحہ کسرہ نہیں، رفع نصب جر، ٹھیک ہے؟ یہ اعراب بالحرکت ہے، اور اعراب بالحروف، حروف کی صورت میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر اعراب آ رہا ہوتا ہے، حالت رفع الف نون یا واو نون کے ساتھ، اور حالت نسبی اور جری یا نون کے ساتھ آتی ہے۔ تھوڑا سا اس میں مزید بھی فرق ہے، آگے ہم عدد کی بیس کے اندر انشاءاللہ اسے پڑھ لیں گے، واحد تثنیہ جمع کی بیس کے اندر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آسان سی مثال میں آپ کو اور دے دیتا ہوں اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف کی، جیسے دیکھیں مسلمون مسلمن مسلمین، مسلمون مسلمن مسلمین، اب دیکھیں اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہمیں اعراب حرکت کے طور پر ہمیں سمجھ میں آ رہا، مسلمان، مسلمین، مسلمین، اب یہاں پر دیکھیں حالت نسبی جری جو ہے یہ کہ حروف کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ چند اسماء ایسے ہیں کہ وہ اسماء ان کا اعراب بھی اعراب بالحروف ہی آتا ہے، لیکن تھوڑا سا چینج ہے اس سے، ان اسماء کو اسماء ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو کر لیتا ہوں، صاف کر لیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اسماء ستہ مکبرہ، یہ 6 اسماء ہیں۔ 6 اسماء کون کون سے ہیں؟ ابن، دوسرے نمبر پر اخن، تیسرے نمبر پر حمن، چوتھے نمبر پر فمن، اور 5ویں نمبر پر ذو، 6ٹھے نمبر پر حنون، ٹھیک ہے؟ یہ 6 اسماء جو ہیں ان کے اوپر حرکت جو ہے، یعنی ان کا اعرابی حالت تھوڑی سی چینج ہوتی ہے باقی سے۔ وہ کو کس طرح چینج ہوتی ہے؟ یعنی ان کی حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نسبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر تو تھا نا کہ یا تو زبر زیر پیش آ رہا تھا، یا الف نون یا واو نون یا نون آ رہا تھا علامت کے طور پر حالت رفع نسبی جری کا، لیکن یہ 6 اسماء جو ہیں، خاص کر ان 6 اسماء میں حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نسبی الف کے ساتھ، اور حالت جری کس کے ساتھ آئے گی؟ یا کے ساتھ آئے گی، جیسے ابو کا، ابا کا، ابی کا۔ اسی طرح مزید بھی ہم بنا لیتے ہیں۔
اخو کا، اخا کا، اخی کا، ہمو کا، ہما کا، ہمی کا، فمو کا، فما کا، فمی کا۔ ذو کی بہت سی مثالیں ہیں، ذو الفضل قرآن مجید میں آتا ہے، ذل قربا حالت نسبی، ذل قربا حالت جری، ٹھیک ہے، یا کے ساتھ بھی، تینوں کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ ہن، ہنن، ہنو کا، ہنا کا، ہنی کا، ابن باپ، اخن بھائی، ہمن سسر کو بھی کہتے ہیں اور داماد کس کو کہتے ہیں، دیور کو بھی کہتے ہیں۔ فمن منہ کو کہا جاتا ہے۔ ذو والا یعنی ذو مال مال والا، ذو کتاب کتاب والا۔ ہنن یہ شرمگاہ کو کہا جاتا ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا جو اعراب ہے حالت رفیع واو کے ساتھ، حالت نسبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ، یہ کب ہوگا؟ اس کے لیے تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں، یہ کیا ہوں؟ مضاف ہوں، تب جا کر ان پر یہ اعراب اپلائی ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اسم ظاہر ہوں۔ اسم ظاہر کا مطلب یہ سامنے مضاف الیہ اس کا اسم ظاہر ہو، ٹھیک ہے، مضاف الیہ اس کا کیا ہو؟ اسم ظاہر ہو، سامنے نظر آ رہا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مفرد معرفہ ہوں۔ مفرد کیا ہوں؟ معرفہ ہوں۔ اب دیکھیں سمپل ابن، اب یہ نہ مضاف ہے، مفرد تو ہے لیکن مضاف نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب بالحرکت آئے گا اس کے اوپر۔ تو اس وجہ سے ابو کا، اب دیکھیں مضاف ہو گیا ہے کاف ضمیر کی طرف، تو اس وجہ سے واو کے ساتھ ہم اس کا حالت رفیع لا رہے ہیں۔ جاء ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا، حالت رفیع نسبی جری تینوں کا میں نے آپ کو بتا دی۔ اس طرح ان سب کی آپ بنا لیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ سمجھیں کہ اعراب یا تو لفظی ہوتا ہے یا تقدیری ہوتا ہے۔ یا کیا ہوتا ہے؟ لفظی ہوتا ہے یا تقدیری ہوتا ہے۔ لفظی کا مطلب یہ کہ ہمیں سامنے لفظوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، یا زبر آ رہا ہے، یا زیر آ رہا ہے، یا پیش آ رہا ہے، یا الف نون کے ساتھ آ رہا ہے، یا واو نون کے ساتھ آ رہا ہے، یا نون کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں ظاہر میں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ مثال سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا، جیسے دیکھیں موسیٰ لفظ ہم لے لیتے ہیں۔ اب موسیٰ کو ہم فاعل بنائیں، حالت رفیع میں لے کر آئیں، یا حالت نسبی میں، یا حالت جری میں، موسیٰ کے علاوہ بھی اور بہت سے اسماء ہیں، تو اس کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں جاء موسیٰ، موسیٰ آیا، دیکھیں موسیٰ فاعل بن رہا ہے، حالت رفیع میں ہے، لیکن ہمیں حالت رفیع کی جو علامات ہیں اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف کی صورت میں کوئی نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح مررت کیا کہتے ہیں، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فی المنام خواب میں، رأیت موسیٰ۔ تو اب دیکھیں یہاں پر موسیٰ حالت نسبی میں، لیکن اعراب بالحرکت یا اعراب بالحروف کوئی اوپر نظر نہیں آ رہا ہے اس کے۔ اسی طرح مررت بموسیٰ یا قرأت کتاب موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھی۔ قرأت اقوال موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کے اقوال پڑھے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر موسیٰ لفظ جو ہے یہ حالت جری میں ہے، لیکن اعراب نہ اعراب بالحرکت اس کے اوپر نظر آ رہا ہے، نہ اعراب بالحروف۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ موسیٰ کے اوپر اعراب تقدیری ہے، نہ کہ اعراب لفظی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھ لیا اسم کے چار پہلو۔ کسی بھی اسم کو جاننے کے لیے چار پہلوؤں کا جاننا ضروری ہے، اس کی اعرابی حالت کو، اس کی جنس کو، کیا وہ مذکر مؤنث ہے، اس کی تعداد کو، واحد تثنیہ جمع ہے، اور اسی طرح اس کی وسعت کو، یعنی معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ ان میں سے آج ہم نے پہلا پہلو پڑھا ہے اعرابی حالت۔ اعرابی حالت کتنی ہوتی ہیں؟ تین ہیں، حالت رفیع، حالت نسبی، حالت جری۔ پھر اس کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکت رفع نصب جر، اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کو دے دی۔ اعراب بالحروف حالت رفیع میں الف نون یا واو نون کے ساتھ، اور حالت جری یا نون کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ یعنی 6 وہ اسماء جن کا اعراب تھوڑا سا ان سے مختلف ہے۔ کس طرح مختلف ہے؟ حالت رفیع واو کے ساتھ، حالت نسبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے۔
اچھا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اسماء ستہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے 6 اسماء، مکبرہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ مکبرہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، بعض نحویین لکھتے ہیں مکبرہ اس لیے کہ ان کو بڑھا دیا جاتا ہے، بڑا کر دیا جاتا ہے، ان کے اندر حروف کا اضافہ کر کے۔ ابن ہے تو واو لگا دیا یا الف لگا دیا یا لگا دیا، تو اضافہ ہو گیا نا اس میں، اس وجہ سے۔ لیکن دوسرے بعض نحویین کہتے ہیں کہ مکبرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا اعراب جو ہے وہ باقی اسماء کی بنسبت علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، ممتاز ہے، اس وجہ سے ان کو مکبرہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیں نا مجلس میں جب کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے تو اسے ہم احتراماً الگ سے اسے مقام دے دیتے ہیں، اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، احترام۔ تو ان اسماء کو بھی اعراب کے اعتبار سے الگ ایک مقام عطا کیا، یعنی تو اس وجہ سے ان کو اسماء ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ جتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے، آگے جا کر انشاءاللہ آپ کو یہ سارا کلیئر ہو جائے گا، اعراب بالحرکت بھی اور اعراب بالحروف بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔